السلام علیکم جی۔ یہ کوئی اکتوبر 24 کی بات ہے، 2002۔ اکتوبر 24 2002، اکتوبر 24 2002 کے دن ایک خبر تھی جو ہم نے فائل کی، اور وہ خبر کیا تھی؟ وہ خبر یہ تھی کہ ایک درخواست جس کے اندر اس وقت کے ڈی ایچ اے تو نہیں ہوتی تھی اس وقت، جو تھا وہ ڈیفینس کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہوتی تھی، اس کا جو ایکس آفیشو چیئرمین تھا وہ کور کمانڈر ہوتا تھا، کور کمانڈر لاہور۔ ان کو جو تھا وہ بنایا گیا، وہ زرار صاحب تھے، پتہ نہیں دوسرا ان کا نام ایسے ہی زمین پڑ گیا کیونکہ انہیں زمینوں کا بہت شوق تھا۔ زمینوں کا تو خیر ہاں سب کو شوق ہے۔ تو زرار صاحب جو تھے وہ ان کو ایک ایسی اپلیکیشن کے اندر نوٹس جاری ہوا جس میں ڈی ایچ اے اتھارٹی کے عہدے داران کے خلاف ایک توہین عدالت کی درخواست دی گئی تھی۔ اب توہین عدالت کی درخواست کے اندر نوٹس جاری ہونا توہین عدالت کا نوٹس ہی سمجھا جائے گا، اگرچہ بعد میں ہمارے علم میں اضافہ ہوا کہ نہیں، وہ توہین عدالت کا نوٹس تب ہوتا ہے جب شوکاز نوٹس جاری ہوتا ہے، لیکن توہین عدالت کی درخواست کے اندر نوٹس جاری ہوا تو ہم نے بھی یہی لکھا کہ توہین عدالت کی درخواست کے اندر لاہور کے جو سربراہ ہیں ڈیفنس کے ہاؤسنگ اتھارٹی، اس وقت نہیں تھی خیر، اس کو نوٹس جاری ہو گیا۔ اور اس نوٹس کے بعد ہم نے وہ خبر دے دی، اور ہم نے نہیں دی، لاہور ہائی کورٹ کے جو کچھ 16-17 رپورٹرز تھے انہوں نے دی، اور یہ جنگ سے لے کے ڈان تک کے اخبارات کے فرنٹ پیج کے اوپر چھپی۔ اگلے دن جج صاحب کا نام تھا شیخ رشید۔ اگلے دن جج صاحب جو تھے، جو کہ کافی 2 نمبر آدمی تھے، وہ جج صاحب جو تھے وہ مکر گئے۔ انہوں نے کہا جی میں نے تو دیکھا ہی نہیں کہ رسپونڈنٹ نمبر 1 کون ہے، اور یہ آرڈر ہم ریووک کرتے ہیں۔ جج صاحب مکر گئے، ہم تلے گئے۔ آپ کہیں گے یہ میں بات کیوں بتا رہا ہوں؟ یہ میں بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ جج صاحب تو گئے تھے مکر، لیکن اس وقت جو کور کمانڈر صاحب اخبار پڑھتے تھے وہ اخبار تھا جس کے اندر میری خبر چھپی تھی، تو لہٰذا وہ 15 کے 15 رپورٹر جو تھے وہ بری قرار پا گئے، اور خاکسار کے خلاف ایک اپلیکیشن موو ہو گئی لاہور ہائی کورٹ کے اندر آرٹیکل 6 کی، اور اس کے اندر الزام لگایا گیا کہ اس نے قلم کے ذریعے دہشت گردی پھیلائی ہے۔ میں قلمی دہشت گرد ہوں جی، ٹھیک ہے، اس لیے اس کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ درج کر دیا جائے، کیونکہ اس نے کور کمانڈر صاحب کا نام لکھا ہے خبر کے اندر کہ ان کو ایک ایسی درخواست میں نوٹس جاری ہوا ہے جو توہین عدالت کی درخواست ہے۔ خدائی خدمتگار جی، جرنلسٹ خدائی خدمتگار ہوتا ہے۔ ہمارا ایشو یہ تھا کہ ایئر فورس کے ایک افسر کی زمین تھی، اس کے اوپر ڈیفنس والوں نے قبضہ کر لیا، اور وہ عدالت میں آیا، عدالت نے معاملہ سٹے کر دیا، لیکن وہ قبضہ جاری رہا۔ اس کا سکول تھا، وہ سکول توڑا جاتا رہا، وہ اگلے دن جناب کنٹمپٹ میں آ گیا۔ وہ سائڈ پہ ایشو رہ گیا، مین ایشو ہم ہو گئے۔ اب جناب میر شکیل الرحمان، سلیم بخاری اور رضوان رضی مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے ہوتے اور کیس ٹیک اپنا ہوتا۔ یہ تماشا ہمارے ساتھ جو ہے وہ تقریباً 6 سال کھیلا گیا، اور 2008 کے اندر وہ کیس یونیلیٹرلی واپس ہو گیا۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، اس دوران یہ اپنا نہیں ہے فواد چودھری، اس کا چچا بھی چیف جسٹس رہ گیا، ٹھیک ہے۔ تمام 16 کے 16 جرنلسٹ جا کے ملے، اور انہوں نے کہا کہ حضور اگر آپ نے امپلیکیٹ کرنا ہے تو پھر 16 کے 16 کو کیجئے، کیونکہ سب نے خبر چھاپی تھی اور انہی الفاظ میں چھاپی تھی، تو اگر آپ سنگل آؤٹ کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ کمانڈر صاحب نے ناشتے میں پڑھی ہی وہی اخبار تھی، تو لہٰذا وہی اخبار امپلیمنٹ ہوگی، اور اس اخبار کا چونکہ رپورٹر میں تھا اس دن، تو لہٰذا ہم رگڑے گئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لاہور ہائی کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس صاحب نے اتنا بڑا اخبارات کے اندر سرخیاں بنوائیں، اس کے اوپر حضرت ہمارے جو استاد محترم ہیں شاہد ملک صاحب، آج انہوں نے فیس بک کے اوپر ایک پوسٹ لگائی ہے، تو جو کیونکہ انہوں نے نام نہیں لکھا، اگرچہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ جج صاحب کون سے تھے، لیکن ہم بھی وہ نام نہیں لیں گے، اگرچہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ جج صاحب کون تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب وہ ہمارے گھر تشریف لائے ایک ایسے شخص کو ملنے کے لیے جو کہ ملک صاحب کا مہمان تھا، ٹھیک ہے،
تو ظاہر ہے کہ جن کا گھر ہے انہوں نے ہی دروازہ کھولنا ہے، تو انہوں نے جا کے دروازہ کھولا۔ وہ ہائی کورٹ کے جج صاحب جو تھے وہ بیٹھتے ہی کہنے لگے کہ یار یہ جس طرح آج اخبارات نے ہیڈ لائن لگائی ہیں، تو اگر مجھے پتا ہوتا کہ ہیڈ لائن اس فکرے سے نکلنی ہے تو میں ایک دو پیرے اس پہ اور ایک دو باتیں اس پہ اور کر دیتا تاکہ وہ اچھی خبر بن جاتی۔ انہیں بہت غصہ آیا۔ ملک صاحب کہتے ہیں مجھے شدید غصہ آیا، اور ملک صاحب غصے والی پارٹی نہیں ہے، وہ ٹھنڈے بیبے آدمی ہیں۔ کہتے ہیں میں نے بہت غصہ آیا اور میں نے انہیں کہا کہ آپ انصاف کیا کیجئے، خبریں تو چھپتی ہی رہتی ہیں اور کبھی نہیں بھی چھپتی، ٹھیک ہے؟ یہ جو اخبارات کے ذریعے عدل فراہم کرنے کا معاملہ ہے نا، وہ اب اخبارات سے نکل کے سوشل میڈیا تک آ گئے۔ بہت کم اتنا زیادہ وائرل ہوا ہے جو وہ ٹکرز والی پوسٹ جو ہے وہ وائرل کی گئی انٹینشنلی، ٹھیک ہے؟ اب ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ یہ کس نے وائرل کی اور کیوں وائرل کی۔ ایک تو سیدھا سا سوچ ہے کہ آپ الزام لگائیں کہ یہ نون لیگ والوں کی کارروائی ہے یا یہ ڈاک ایجنٹ کی کسی کی کارروائی ہے جس نے اتنی وائرل کی۔ میرے پاس جتنے بھی لوگوں نے پہنچائی ہے میں نہیں سمجھتا ان میں سے کوئی بھی ڈاک ایجنٹ ہے۔ یہ وائرل کرنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو انٹینشن ہوگی۔ اچھا، میں نے کل بھی عرض کر دیا تھا، میں نے ٹویٹ کیا تھا، میں نے کہا کہ اس کو شیئر کرنے والے احباب جو ہیں وہ احتیاط کریں، کیونکہ اس طرح کی پارٹیاں جو ہوتی ہیں وہ سالم ٹانگا کروا کے پہنچ جاتے ہیں معذرت کرنے کے لیے اور آپ تلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ پھر جب آج کی پروسیڈنگ ہوئی تو پتہ چلا کہ نہ وہ بریگیڈیئر ستی صاحب تشریف لائے ہیں، نہ سی سی پی او صاحب تشریف لائے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور مسئلہ جی حل کر دیا گیا، یا پتہ نہیں مسئلہ حل بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ دو مقدمات ایک ساتھ جڑ گئے تھے نا، ایک تو ہائی کورٹ کے اپنا زمین کے اوپر قبضہ تھا، اور ایک وہ جو پارٹی کیس لے کے آئی ہوئی تھی کہ جناب سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیا ہے ڈی ایچ اے ساڑی زمین لئی جا رہے ہے اور ہم نے ویکو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ سے لیز پہ لی ہوئی ہے، تو جناب وہ اس لیے مہربانی کریں یہ غیر مسلم اوقاف کی وقف زمین ہے جس کا ہم ویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ یعنی کہ غیر مسلم اوقاف کو سالانہ کرایہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان سے ہم نے لیز پہ لی ہوئی ہے اور یہ ضم کر رہے ہیں اس کے اندر، نام اس کو بیچنے کے اس میں ہے پوزیشن کے اندر، اور نہ جو ہے یہ ہمیں قبضہ دیتے ہیں اس کا، ٹھیک ہے؟ اور انہوں نے اس کے اوپر پلاٹنگ کرنا شروع کر دی ہے۔ یہ تھا بیسیکلی، اور وہ سپریم کورٹ سے کیس جیت کے آئی تھی پارٹی، اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے انہوں نے ہائی کورٹ میں کی، اور جج صاحب نے وہاں پہ اپنی ہائی کورٹ کی بھی 28 کنال زمین کا جو تھا وہ کر دیا۔ اور ویسے بائی دا وے ہائی کورٹ کی جو زمین تھی وہ بھی ویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ سے ہی انہوں نے لیز پہ لی تھی اپنے پرپسز کے لیے۔ اس کے اوپر ڈی ایچ اے کی طرف سے جو آج جواب آیا کہ انہوں نے تو قبرستان بنایا ہے، تو قبرستان جو ہے وہ آپ کو غیر مسلم پراپرٹی کے اوپر بنانے کا جو ہے وہ جج صاحب نے فرما دیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا کیا نہیں نکلا، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں نکلا، ایک دن کی سنسیشن تھی۔ اب ہم اس کا تجزیہ کر لیتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ وہی قوتیں جو بظاہر اس کے اندر ٹارگٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں وہی اس کو وائرل کرنے کے پیچھے تھی۔ دو تین مقاصد اور بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو کوئی ڈائیورشن لگانا مقصود تھی، کسی ایسے موضوع کے اوپر ڈسکشن ہو رہی تھی سوشل میڈیا کے اوپر یا واٹس ایپ گروپوں کے اندر، جس سے اس کے آنے سے وہ ڈسکشن ڈائیورٹ ہو گئی۔ پہلا پوائنٹ آپ کی خدمت میں، یہ ڈائیورشن پلان تھا، ڈسکشن ڈائیورٹس ہو گئی۔ دوسرا یہ بھی میسج گیا کہ یار یہ لوگ دن رات جو ہیں ان کے بارے میں ایسی گفتگو کرتے رہتے ہیں کہ وہ یہ کرتے ہیں، وہ سمیش کر دیتے ہیں، وہ یہ کر دیتے ہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ دیکھیں جناب کیسے کیسے ان کو جو ہے وہ لوگ باتیں کرتے ہیں اور وہ بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ اس کو برداشت کرتے ہیں۔ یہ بھی تو ایک آبجیکٹیو اچیو ہوا نا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے علاوہ اور بھی اس کے کافی سارے پہلو ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ بھی ہم ثابت کرنے میں کامیاب ہوئے کہ عدلیہ پہ ہمارا کوئی اتنا کنٹرول بھی نہیں ہے، ان کا عدلیہ اپنی مرضی کے کام کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی اسٹیبلش کرنے میں ہم کامیاب ہوئے، اور عدلیہ تو جو ہے وہ عدالتوں میں بیٹھ کے جناب ان کے کپڑے کھینچ دیتی ہے، یا وہ اگلا فکرہ زیادہ اگریسو ہو جائے گا، ٹھیک ہے، دامن کھینچ دیتی ہے، یہ زیادہ محفوظ ہے۔ یہ بہت ساری آبجیکٹیو جو تھے وہ اس ایک چیز کو وائرل کر کے حاصل کیے گئے، لیکن کیا جج صاحب نے جو باتیں آبزرویشن میں کہی تھیں ان میں سے ایک آدھ ہو سکتا ہے کمپلائی ہوئی ہو، باقی کوئی مٹیریلائز ہوئی نہیں نا۔
ٹھیک ہے، اسی بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا تھا۔ ایسے موقع کے اوپر وہ تمام احباب جنہوں نے مجھے وہ والے ٹکرز کی ایک پوسٹ بنی ہوئی تھی وہ فارورڈ کی، میں ان سے گزارش کروں گا کہ ہم بنیادی طور پہ، آپ بنیادی طور پہ بینگ اے پاکستانی، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کسی کے ہاتھوں استعمال تو نہیں ہو رہے۔ ہم لڑائی کے اندر، اپنی لڑائی کے اندر، کیا جب ہماری مقامی لڑائی ہو رہی ہے تو کیا ہم انڈین فلموں کے ٹوٹے اپنے آرگومنٹ کی سپورٹ میں جاری کر کے پانچویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ کے جو ڈکلیئرڈ شدہ مقاصد ہیں، کیا ان مقاصد کو وائلیٹ تو نہیں کر رہے؟ یہ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے۔ میں نے نہ اس خبر کو اس قابل سمجھا کہ اس کے اوپر کوئی بات کروں، اور نہ میں اب اس خبر کو اس قابل سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر میں کوئی بات کروں، یا اس خبر کی جو تخلیق کار ہیں ان کے اوپر کوئی بات کروں۔ کنٹیمپٹ لگ جائے گی پجن، میرا کوئی شوق نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو ابلاغی محاسن کے اوپر بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کوئی چیز فارورڈ فرمائیں تو یہ دیکھ لیں کہ آپ کسی دیدہ یا نادیدہ قوت کے ہاتھوں استعمال تو نہیں ہو رہے، اور آپ استعمال ہوئے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے، رکیے، غور کیجئے کہ اس پورے ایشو کے اندر آپ کو کون استعمال کر گیا۔ اب کے لیے اتنا ہی۔ فیڈ بیک دے نیچے ہمارا ڈسکرپشن میں ای میل لکھا ہوا ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔